السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ست شری اکال، ویلکم بیک ٹو آور چینل سبلنگ ریئیکشن۔ دس از می نوشین چودھری تے میرے نال نے السلام علیکم تے ست شری اکال، میرا نام چودھری آصف علی۔ امید کرنا تسی سارے خیر خیریت نال ہوگے۔ وی ہوپ سو کہ تسی سارے فٹ فاٹ ہو گئے، ٹپ ٹاپ ہو گئے تے ودیا ہو گئے۔ اج اسی جڑی ویڈیو لے کے آئے ہاں، ساڈے سبسکرائبر بہت زیادہ ریکویسٹ کرتے پے سن، اسی اج انہاں دی ویڈیو تے ریئیکشن دین آئے ہاں۔ ویڈیو دا ٹائٹل ہے ہسٹری آف افغانستان ایپیسوڈ 7 دا بیٹل آف پنجاب۔ تے ویڈیو سٹارٹ کرن تو پہلے ویڈیو نو لائک کر لو، تسی لائک کرنا بھول جاندے ہو۔ جے چینل تے نہیں ہو تو چینل نو سبسکرائب کر لو تے بیل آئیکن نو ہلکا جا پریس کر دو تاکہ تسی ساڈی آن والی کوئی ویڈیو مس نہ کرو۔ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ 3 2 1 سٹارٹ۔ بھارتی ریاست پنجاب کے ضلع ملیر کوٹلا کے گاؤں کپ میں ایک تاریخی یادگار قائم ہے۔ سرسبز کھیتوں کے درمیان کھڑی یہ سفید و سرخ یادگار افغانوں اور پنجابی سکھوں کی ایک تاریخی لڑائی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اس لڑائی میں احمد شاہ ابدالی نے فیصلہ کن فتح حاصل کی تھی، مگر یہی فتح ان کے زوال کا باعث بھی بنی۔ اس فتح نے سکھوں کو متحد کر دیا اور پنجاب تیزی سے افغانوں کے کنٹرول سے نکلتا آخر ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ احمد شاہ ابدالی کے ساتھ تاریخ نے ایسا کیا کیا جو 2000 سال پہلے اسکندر اعظم کے ساتھ بھی بیت چکا تھا؟ وڈا کلوکارا اور چھوٹا کلوکارا کیا تھا؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف افغانستان کی 7ویں قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ افغانستان کی دورانی امپائر سکھوں کی بار بار کی بغاوتوں، لاہور پر حملوں اور لاہور پر قبضوں سے تنگ آ چکی تھی۔ 1761 میں سکھ سردار جسا سنگھ اہلووالیہ نے لاہور پر قبضہ کر کے سلطان القوم کا لقب اختیار کیا اور خود کو لاہور کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے جواب میں افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی جو بھی افغان کمانڈر ایسی بغاوت کچلنے کے لیے پنجاب کی طرف بھیجتے، سکھ اسے بری طرح شکست دے دیتے۔ جہان خان، نور الدین خان اور خواجہ بیگ تینوں ایک ایک کر کے ناکام ہوئے، بلکہ سیالکوٹ، گجرانوالہ اور لاہور بھی افغانوں کے ہاتھ سے بار بار نکل جاتا تھا۔ چنانچہ ایک بار پھر فروری 1762 میں احمد شاہ ابدالی نے خود ایک بڑے لشکر کے ساتھ پنجاب پر حملہ کیا تاکہ ایک بار پھر پنجاب کو افغانستان کی دورانی امپائر میں ضم کیا جا سکے۔ بھارتی پنجاب کے ضلع ملیر کوٹلا میں افغان فوج نے سکھوں کے ایک لشکر کو آہ لیا۔ اس سکھ لشکر کے مرکز میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور بچے بھی تھے، جبکہ کھانے پینے کا سامان چھکنوں پر لدا ہوا بھی اسی جگہ تھا۔ افغان فوج کا اس سکھ لشکر پر حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ سکھ جنگجوؤں کا دیوالیہ نکل گیا۔ زیادہ تر سکھ تو افغان حملے میں مارے گئے، لیکن جو تھوڑے بہت باقی بچے انہوں نے لشکر کے مرکز میں موجود خواتین اور بچوں کے گرد ایک حصار بنا کر لڑنا شروع کر دیا۔ لشکر کے مرکز کو بچاتے ہوئے سکھ جنگجو آہستہ آہستہ آگے ملیر کوٹلا سے 40 کلومیٹر دور برنالہ کی طرف بڑھنے لگے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تعداد میں بہت زیادہ افغان فوج نے چند ہزار سکھ جنگجوؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کا بچ نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ افغان لشکر کے جنگجوؤں نے گھیرا توڑنے کے لیے تابڑ توڑ حملے کیے اور آخر ایک ایک کر کے خواتین اور بچوں کے گرد حصار بنا کر لڑتے ہوئے تمام سکھ مارے گئے۔ احمد شاہ ابدالی کی فوج نے گھیرے میں آنے والے تمام سکھوں، خواتین اور بچوں بوڑھوں کو ہلاک کر دیا۔ بہت کم تعداد کو غلام بھی بنا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس لڑائی میں سکھوں کی مقدس کتاب ادھی گرنتھ کا مشہور نسخہ جو ان کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے مرتب کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اس پورے واقعے میں دوستو سکھ ہسٹورینز کے مطابق 10,000 سے 30,000 تک سکھ قتل ہوئے، جن میں زیادہ تعداد عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی تھی ان کے بقول۔ اس قتل عام کے بعد افغانوں نے مارے گئے سکھوں کے سر کاٹے اور 50 چھکنوں میں یہ کٹے ہوئے سر لے کر لاہور لے آئے۔ سکھ قوم اس سانحے کو وڈا گلوکارا یا گریٹ ہولوکاسٹ یعنی بہت بڑا قتل عام کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے چھوٹا گلوکارا کا سانحہ ہو چکا تھا۔ اس سانحے میں مغل وزیر لکھپت رائے نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 10,000 سکھوں کو قتل کیا تھا۔ ان میں 3,000 کی گردنیں لاہور میں آ کر اتاری گئی تھیں، تو اسے سکھ چھوٹا کلوکارا اور جو بعد میں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں ہوا اسے وڈا کلوکارا کہتے ہیں۔ لیکن دوستو وڈا کلوکارا کے بعد احمد شاہ ابدالی کی فوج رکی نہیں، بلکہ انہوں نے امرتسر کا رخ کیا۔ یہاں انہوں نے سکھوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی، سکھوں کے مقدس ترین سنہری گنبد والے دربار ہرمندر صاحب جسے گولڈن ٹیمپل کہا جاتا ہے اسے بارود سے اڑا دیا۔ سکھوں کے مقدس تالاب کو اس کے ملبے سے بھر دیا گیا۔
پھر تالاب میں جانوروں کا خون اور آمتنیاں پھینک دی گئیں۔ اس موقع پر گرفتار سکھوں کا ایک بار پھر قتل عام کیا گیا اور ان کے سروں کے مینار بنائے گئے۔ لیکن دوستو، جہاں وڈا کلوکارا اور امرتسر کے خون آشام واقعات افغان لشکر کی طاقت ظاہر کرتے تھے، وہیں انہی واقعات نے سکھوں کو متحد کرنے میں بھی مدد دی۔ اس کے بعد ہی سکھوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ ہر صورت احمد شاہ ابدالی سے انتقام لیں گے۔ اس عزم کے ساتھ انہوں نے اپنی جنگی اسٹریٹجی ایسے بدلی کہ دوبارہ کبھی افغان فوج کے گھیرے میں وہ نہ آ سکے۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ وہ دوبارہ افغان فوج کے ساتھ آمنے سامنے فیصلہ کن جنگ کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے اور صرف گوریلا سٹائل کی جنگ جاری رکھیں گے۔ کھلے میدان میں وہ صرف اس وقت آئیں گے جب انہیں اپنی فتح کا مکمل یقین ہو۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور حیرت انگیز اسٹریٹجی بھی اپنائی، وہ یہ کہ امرتسر جو ان کا مقدس شہر تھا، اس کا دفاع کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ دراصل وہ سمجھتے تھے کہ اگر فوجی طاقت محفوظ رہے گی، جوان بچے رہیں گے، تو وہ یہ شہر دوبارہ بھی تعمیر کر لیں گے۔ لیکن اگر ہزاروں کی تعداد میں سکھ ایک ایک شہر کی حفاظت میں مرتے رہے تو افغانوں سے جنگ کون لڑے گا؟ دوستو، سکھوں کی یہ دونوں حکمت عملیاں بہت کارگر رہیں۔ احمد شاہ ابدالی وڈا کلوکارا کے بعد سکھوں کو پھر کبھی فیصلہ کن شکست نہیں دے سکے۔ حالانکہ انہوں نے بلوچستان کے کلات سردار نصیر خان کے ساتھ مل کر بھی سکھوں کو مات دینے کی کوشش کی، پشاور کے پٹھانوں کو بھی ساتھ ملایا، لیکن یہ تمام کوششیں ناکام گئیں۔ پنجاب میں اور ہندوستان میں ان کے بار بار کے حملوں کے باعث یہاں کے لوگ اور سکھ تو ان سے تنگ آ ہی چکے تھے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اس وقت تک جو بہت طاقت پکڑ چکی تھی، وہ بھی احمد شاہ ابدالی کے خلاف ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ احمد شاہ ابدالی کی طاقت دیکھتے ہوئے انہیں خوش آمدانہ خط بھی لکھا کرتے تھے، جو آپ جان چکے ہیں۔ تو 1766 میں احمد شاہ ابدالی نے جب پنجاب پر ایک اور حملہ کیا اور اپنا اثر و رسوخ، روب دبدبا دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی، تو ہزاروں افغانوں کو سکھوں نے گوریلا حملوں میں ہلاک کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے دہلی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو سکھوں نے پیچھے سے ان کی سپلائی لائن کاٹ۔ احمد شاہ ابدالی جو اپنے علاقے واپس لینے کے لیے اس طرف آئے تھے، اب ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے پاس اپنی فوج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے رقم نہیں تھی، وسائل نہیں تھے۔ افغان فوجی کئی ماہ سے بغیر تنخواہ کے صرف مال غنیمت کی آس میں شاہ سے وفاداری نبھا رہے تھے، جنگ کرتے آ رہے تھے۔ لیکن ایک روز ان کا صبر جواب دے گیا اور 12,000 فوجی چپکے سے کابل کی طرف کھسک گئے۔ جو فوج احمد شاہ ابدالی کے پاس واپس بچی، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کب ساتھ چھوڑ گئے۔ ادھر احمد شاہ ابدالی خود بھی ہمت ہار چکے تھے، وہ اپنے ناک کے کینسر کو شکست نہیں دے پائے تھے اور ان کی صحت جواب دے رہی تھی۔ اب ان کے لیے لڑنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ سکھوں میں دوستو ایک لیجنڈ بھی مشہور ہے کہ احمد شاہ ابدالی جب گولڈن ٹیمپل کو تباہ کر رہے تھے تو ٹیمپل ہی کی ایک اینٹ اڑ کر ان کے ناک پر آن لگی تھی اور ناک کا یہی زخم پھر کینسر کی شکل اختیار کر گیا۔ اب دوستو، سکھوں کی یہ لیجنڈ ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے صرف داستان ترازی ہو، لیکن یہاں احمد شاہ ابدالی کے ساتھ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا تھا، اس کو دیکھ کر وہ سمجھنے لگے تھے کہ ان کے دورانی امپائر کا گریو یارڈ شاید پنجاب ہی ثابت ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آخری کوشش کی۔ انہوں نے وہی تکنیک اپنائی جو 2300 برس پہلے، 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اسکندر اعظم نے افغانستان میں اپنائی تھی، یعنی جنگ کے بجائے مصلحت کا سہارا لیا جائے۔ انہوں نے سکھ سرداروں کو انعام و اکرام دے کر اپنا دوست بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کوشش کے طور پر ایک سکھ سردار امر سنگھ کو پٹیالہ کا حکمران بھی انہوں نے مقرر کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے لاہور کے قریب بھنگی مثل کے سردار لہنا سنگھ کو پھلوں کا تحفہ بھیجا۔ لہنا سنگھ نے یہ تحفہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا اور کہا کہ پھل بادشاہ کی عیاشی ہیں، میرے لیے تو اناج بہترین غذا ہے۔ اس جواب کے ساتھ ہی انہوں نے افغان بادشاہ کو خشک چنے بھیجے۔ یہ سب کرنے اور کہنے سے ان کا مطلب یہ تھا، یہ سمبولزم یہ تھا کہ ہم آپ سے جنگ جاری رکھیں گے۔ احمد شاہ ابدالی کو لہنا سنگھ کی حاضر جوابی اور دلیری نے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے لہنا سنگھ کو لاہور کے قریبی علاقوں کا حاکم مقرر کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے اس علامتی اقدام کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ لہنا سنگھ نے احمد شاہ ابدالی کی بالادستی قبول ہی نہیں کی تھی۔ حقیقت یہ ہے دوستو کہ صلح صفائی کے لیے اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ زیادہ تر سکھ سردار احمد شاہ ابدالی کو اپنا حکمران تسلیم کرنے کے بجائے میدان جنگ میں لڑ کر مر جانا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کی فوج پر حملے جاری رکھے۔ اب احمد شاہ ابدالی کے پاس بھی افغانستان واپسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے پنجاب کو الوداع کہا اور غالباً ملتان کے راستے افغانستان لوٹ گئے۔
उनके जाते ही पंजाब में सिख हर तरफ फैल गए और अफगान गवर्नर्स को बेदखल करना शुरू कर दिया उन्होंने। रंजीत सिंह के दादा चड़क सिंह ने जहलम के करीब किला रोहतास का मुहासरा कर लिया और जल्द ही उस पर कब्जा जमा लिया। इधर तीनों सिख सरदार लहना सिंह, गोजर सिंह और शोभा सिंह, जो पहले भी लाहौर पर काबिज रह चुके थे और जिनमें से एक के नाम पर लाहौर का इलाका किला गोजर सिंह आज भी कायम है, वही तीनों सिख लौटे। उन्होंने लाहौर का मुहासरा कर लिया। गवर्नर उबैदुल्ला खान ने 2 माह तक किला बंद होकर सिखों के मुहासरे का मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार हथियार डाल दिए। यूं पंजाब जैसा जरखेज और दौलतमंद सूबा अफगानिस्तान से कट कर आज़ाद हो गया। दुरानी एम्पायर की बुनियाद से एक बहुत बड़ा कीमती पत्थर खिसक चुका था। अगरचे अहमद शाह अब्दाली पंजाब तो खो चुके थे, लेकिन फिर भी वो इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा समझते थे। बुढ़ापे और बीमारी के बावजूद 1769 में उन्होंने पंजाब पर अपना 9th आखिरी हमला किया। अहमद शाह अब्दाली पेशावर के रास्ते पंजाब में जब दाखिल हुए तो सिख उनसे मुकाबले के लिए तैयार थे, लेकिन हुआ ये कि किसी बड़ी जंग की नौबत ही नहीं आई। गुजरात के करीब पहुंचकर अहमद शाह अब्दाली की सेहत जवाब दे गई। उधर अफगान फौज में भी ये सब देखकर बगावत नमूदार होना शुरू हो गई। इन हालात में अगर वो सिखों से लड़ते तो शिकस्त यकीनी नजर आ रही थी। चुनाचे अहमद शाह अब्दाली ने वक्त के फैसले के सामने सर झुका दिया। वो जान गए थे कि वो पंजाब को अब दोबारा नहीं जीत पाएंगे। चुनाचे वो वापस चले गए और फिर कभी इस तरफ लौट कर नहीं आए। अफगानिस्तान के पहले बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब तो हार दिया था, लेकिन बाकी दुरानी एम्पायर पर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इसके अलावा आपको दोस्तों ये भी बताएं कि अहमद शाह अब्दाली की ज़िंदगी सिर्फ जंगो जदल ही में नहीं गुजरी थी। उन्होंने अफगानिस्तान की तरक्की के लिए भी बहुत ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। उनके दौर में दारुल हुकूमत कंधार नए सिरे से तामीर हुआ था। इसी नए कंधार में वो इमारत भी मौजूद है जिसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चौगा, जिसे खरका शरीफ कहते हैं, उसे महफूज किया गया। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि अहमद शाह अब्दाली के दौर में अफगानिस्तान में गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद आबाद थी, जिनमें हिंदू, ईसाई और यहूदी सभी शामिल थे। ये लोग अहमद शाह अब्दाली के दौर में पुरअमन तौर पर अफगानिस्तान में रहते थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अहमद शाह अब्दाली ने एक ऐसा फैसला कर दिया कि उनके दरबारी चौंक गए। सबको लगा कि बुढ़ा सठिया गया है, बीमारी की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा है। आखिर ऐसा फैसला करने की ज़रूरत ही क्या है जो सल्तनत में फूट डाल दे। लेकिन दोस्तों, ये फैसला था क्या? अहमद शाह अब्दाली के बाद दुरानी एम्पायर क्यों तबाह हुई? काबुल अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत कैसे बना? दुरानी सल्तनत का आखिरी ताकतवर बादशाह कौन था? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान की आइंदा किस्त में। दोस्तों, अफगानिस्तान की तारीख न सिर्फ एक मुल्क की तारीख है, बल्कि इस खित्ते की तारीख है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यहाँ की जोग्राफी और वफादारियाँ बहुत तेज़ी से आगे पीछे होती हुई बदलती रहीं। सिकंदर आज़म से तालिबान के दोबारा कब्जे तक अफगानिस्तान की मुकम्मल कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये प्लेलिस्ट शुरू से देखने के लिए यहाँ टच करें। जी ते फ्रेंड्स, ये सी अज दी वीडियो पूरी उन्हें हिस्ट्री दसी अफगानिस्तान दी ते अफगानिस्तान दा जड़ा बादशाह सी अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने दे बारे च दस्सिया कि कितना पावरफुल बादशाह सी, लेकिन पूरा मतलब वो पूरी सल्तनत ते होल्ड सी, लेकिन सिखा ने बिलाखिर मिल के जो उन्होंने शिकस्त दी तो वो पंजाब ले लिया वापस। लेकिन एक पूरी जी हिस्ट्री उन्होंने दसी, अज पहली दफ़ा सानू पता चलिया है कि अहमद शाह अब्दाली ने इन्ना ज़्यादा जुल्म किया। एक दो कुछ वीडियो वेखिया ने, लेकिन पहले मैनू इन्नी डिटेल नाल नहीं पता सी कि उन्हें इन्ना बुरी तरह जड़ा वा उन्होंने नाल सलूक किया सी कि औरतां एक तो सारिਆਂ ਦੇ सिर कट्टे, फिर उस तो इलावा औरतों के बच्चों ने भी नहीं छड्डिया, उन्होंने भी जुल्म किया, उन्होंने भी मार दिता। बहुत ही गलत किया सी, इस तरह नहीं करना चाहिए सी। फिर उस तो इलावा उन्होंने दस्सिया कि उत्थे ही बस नहीं की, अमृतसर जाके ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤ ਸਨ, गोल्डन टैंपल, उत्थे भी जाके ਉਹਦੀ भी बेहरमती की, तो बहुत सारे सिखां दे उत्थे भी जाके सिर कट्टे, तो बहुत ही जुल्म किया सी। तो फिर उस तो बाद लेकिन जड़ा सिखां ने आपस में मिल के इतिहाद विखाया, तो फिर मिल के दोबारा उन्होंने जितन नहीं दिता, तो बहुत ही पावर विखाई है सिखां ने। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोस्तों, वीडियो बड़ी ज़बरदस्त लगी है। हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान सी जिहदे सिखां दा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सी, क्योंकि पंजाब एहो जी पंजाब च जड़ा सी किसी नूं अपना लीडर नहीं सी मानता, लेकिन अज भी सुनना चाहता कि सिखां दा जड़ा सी राजा रणजीत सिंह उन्होंने अपना लीडर मन्निया सी पंजाब के लोगों ने। तो सिखां ने अपने मुतहद हो के पावर विखा के ते अहमद शाह अब्दाली जैसे बादशाह तो
ਜਿਹਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਹਰਾ ਛੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੰਗ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ, ਸਟੇ ਵੈਲਦੀ, ਸਟੇ ਔਸਮ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।